ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بعثت الرحمة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين جمال کو تیرے کب پہنچے حسن یوسف کا، وہ دل ربائے زلیخا تھے تو شاہد ستار۔ عزیزان محترم، میرے عزیزی وقار اور میرے ہمنشین دوستو بزرگوں، کل میں نے آپ حضرات کے سامنے حسن مصطفیٰ پہ کچھ جھلک بیان کی تھی اور کچھ جھلک آج آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور آپ حضرات کے سامنے آج ایسے شخصیت کی زبان سے حسن مصطفیٰ بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ ایسے شخصیت نے حسن مصطفیٰ کی بیان کی جس کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے اور مومن کی پہچان ہے، وہ ہے میرے سونے علی۔ میرے سونے علی، میرے محبوب کے چچا زاد بھائی، میرے محبوب کے داماد، میرے محبوب کے ساتھی حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا بہت بڑا خوبصورت تذکرہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شخصیت ہیں، ذرا توجہ کرنا، میں تفصیل میں جاتا ہوں۔ میرے علی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کو خلوت میں دیکھا، میرے محبوب کو جلوت میں دیکھا، میرے محبوب کو محفل میں دیکھا، میرے محبوب کو مجلسوں میں دیکھا، میرے محبوب کو تنہائی میں دیکھا، میرے محبوب کو نیند میں دیکھا، میرے محبوب کو بیداری میں دیکھا، میرے محبوب کی خوشی بھی دیکھی، میرے محبوب کو غمی کی حالت میں دیکھا، میرے محبوب کو مکے کی دھرتی پہ دیکھا، میرے محبوب کو مدینے میں دیکھا۔ میرے علی وہ ہے جس نے میرے محبوب کو بدر کے جنگوں میں دیکھا، احد کے جنگ میں دیکھا، خندق کے جنگ میں دیکھا، خیبر کے جنگ میں دیکھا، حدیبیہ کے مقام پہ دیکھا، حنین کے مقام پہ دیکھا، گھر میں دیکھا، باہر دیکھا، بازار میں دیکھا، مسجد میں دیکھا۔ میرے علی وہ شخصیت ہے جس نے میرے محبوب کو مسجد میں دیکھا، شادی سے قبل بھی دیکھا، شادی کے بعد بھی دیکھا تھا۔ ہاں بھائی، میرے علی وہ شخصیت ہے جس نے میرے محبوب کی پریشانی کے وقت بھی میرے محبوب کو دیکھا، عبادت کرتے ہوئے بھی میرے محبوب کو دیکھا، میری محبوب کے صبح کو دیکھا، میرے محبوب کے شام کو بھی دیکھا، میرے محبوب کے دن کو بھی دیکھا، تو میرے محبوب کے رات کو بھی دیکھا تھا۔ میرے علی فرماتے ہیں، ذرا توجہ کرنا، میرے علی وہ ہیں، میرے علی وہ شخصیت ہیں جس نے میرے محبوب کو علی ابو طالب کے گھر میں بھی دیکھا، خدیجۃ الزہرا، خدیجۃ الکبریٰ کے بھی گھر میں دیکھا۔ ذرا توجہ کرنا، قصہ مختصر الغد، انہوں نے سردار دو عالم کی سیرت کو دیکھا اور صورت کو بھی دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمال مصطفیٰ، جلال مصطفیٰ، چال مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر۔ کون؟ کس شخصیت؟ حضرت علی، آنکھوں کا نور علی، دل کا سرور علی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی اپنے انداز میں بیان فرماتے ہیں، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بلکہ چھوٹا تھا، بلکہ درمیانہ قد کے تھے میرے محبوب۔ کس نے بیان کی بھائی؟ اللہ کے رسول کے داماد، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے داماد حضرت علی فرماتے ہیں،
ذرا توجہ کرنا، حضرت علی فرماتے ہیں شان الکفین والقدمین، میرے علی فرماتے ہیں میرے محبوب کی دونوں ہتھیلیاں اور پاؤں گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ میرے علی فرماتے ہیں زخم الرأس زخم الکرادی سے، میرے علی فرماتے ہیں میرے محبوب کا سر مبارک بڑا، جوڑوں کی ہڈیاں مضبوط تھیں۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک حضرت علی کی زبان۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں طویل المسربت، میرے محبوب کا سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی ایک بڑی دھاری ایک لکیر تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں اذا مشا تکفا کانما ينحت من سبب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو قد جھک کر گویا کسی بلند جگہ سے نیچے اتر رہے ہوں۔ لم ارقب له ولا بعده مثله، حضرت علی فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہ آپ سے کو پہلے کوئی دیکھا نہ آپ کے بعد کسی نے دیکھا ہے، نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا نہ دیکھا ہوگا۔ شمال ترمذی میں نے اس دن بیان کیا کہ شمال ترمذی ایک کتاب ہے نبی علیہ السلام کی، وہیں اس کتاب کو خریدیں، اور اس ترجمہ اردو میں بھی ہے، سندھی میں بھی ہے، کسی بھی زبان میں آپ حاصل کر سکتے ہو، اس کو لو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حلیہ مبارک پڑھو، دیکھو کہ میرے محبوب کتنے سونے۔ کسی نے کہا سر سے لے کر پاؤں تک محبوب تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے نکلے جو بھی کلمہ وہ حق کی وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اس فرمان میں سرکار دو عالم کی جسمانی اوصاف و کمالات کا کمال نقشہ بیان فرمایا۔ جسمانی اعضاء کی بناوٹ بھی بے مثال تھی نا، سجاوٹ بھی بے مثال تھی، نفاست بھی بے مثال تھی، میرے محبوب کی طہارت بھی بے مثال، کرامت بھی بے مثال، چال بھی بے مثال، ڈھال بھی بے مثال، جمال بھی بے مثال، کمال بھی بے مثال، اور میرے محبوب کی نبا کی ہر چیز بے مثال اور بے مثال تھی، کوئی مثال نہیں دے سکتا میرے محبوب کے انداز کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قابل محترم، اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کی تمام طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز مکرم، ایک اور صحابی ہیں، اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کل بھی کیا تھا، جابر بن سمرہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سے ایک روایت میرے ذہن میں آگئی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی جابر بن سمرہ سرکار دو عالم کے حسن و جمال کی بڑی خوبصورت تصویر کشی کی ہے۔ انداز میں فرماتے ہیں میں نے ایک روشن رات میں، جو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ 14ویں کی رات چمک رہی تھی، تو اس انداز میں فرماتے 14ویں کی رات چمک رہا تھا، میں مسجد کے صحن میں مدینے کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ میں آسمان پہ نظر پڑی، مدینے کا چاند چمک رہا ہے، وہ رات کو نکلتا ہے، یہ دن کو بھی نظر آتا ہے رات کو بھی نظر آتا ہے، وہ چاند صرف رات کو نکلتا ہے۔ وہ جابر تیرے قسمت کے کیا کہنے، تیرے عظمت کے کیا کہنے، تیرے رفعت کے کیا کہنے، تیرے مرتبے کے کیا کہنے، تیرے مقام کے کیا کہنے، تو حضور کا چہرہ تک رہا ہے۔ اس لیے کسی نے خوب کہا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضمیۃ وعلیہ حلۃ حمراء، ایسی حال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چمکتی ہوئی
14ویں کی رات میں سرخ جبہ پہنے ہوئے دیکھا، آپ مسجد نبوی کے سین میں چہرہ آسمان کی طرف کیے لیٹے ہوئے تھے، جس میں اقدس سرخ چادر سے ڈھانپا ہوا اور چہرہ انور کھلا ہوا تھا۔ آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور مسجد نبوی کے سین میں مصطفیٰ کا چہرہ دمک رہا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَىٰ قَمَرِهِ، میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں قریب کھڑا، کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہا، کبھی حضور کی طرف دیکھ رہا، کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہا، کبھی حضور کی طرف دیکھ رہا، کبھی مصطفیٰ کے چہرے انور کو دیکھتا، کبھی آسمان، نظر آسمان پر، کبھی نگاہ امام دو جہان پر۔ میں نے دیکھا وہ بھی چمکدار، یہ بھی چمکدار، وہ بھی روشنی پھیلانے والا، یہ بھی روشنی نورانیت پھیلانے والا، وہ بھی خوبصورت، یہ بھی خوبصورت، وہ حسن والا، یہ بھی حسن والا، وہ رات کو چمکنے والا، یہ دن رات کو چمکنے والا۔ حضرت جابر بار بار کئی بار دیکھنے کے والوں دونوں کا مزاونہ توازن یعنی کہ وزن کرنے کے بعد فیصلہ فرماتے ہوئے کہنے لگے فَلَهُ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، البتہ مجھے رسول اللہ 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین نظر آ گئے۔ دونوں کا کیا معاوضہ کیا، آخرکار مجھے محبوب مصطفیٰ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین معلوم ہو گئی۔ یہ شعر پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شاعر کہنے لگا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے مکھڑے پہ چھائیاں میرے محبوب کا مکھڑا صاف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسن مصطفیٰ کو ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ایک دفعہ آسمان کے چاند سے آسمان سے مخاطب ہو کے کہنے لگی، ام عائشہ کہنے لگی للا شمس وللآفاق شمس فشمسی خیر من شمس السماء فشمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ ام عائشہ کہ ایک ہمارا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے۔ ام عائشہ فرماتی ہیں ایک میرا سورج ہے، ایک ہمارا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، پس میرا سورج جو آسمان والے سورج سے بھی بہتر ہے، جو میرا سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا لوگوں کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ حضرات محترم آسمان کا سورج صرف دن کو چمکتا ہے اور یہ سورج نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا سورج دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے۔ آسمان کا سورج گرہن ہو سکتا ہے لیکن محمد مصطفیٰ ایک ایسا سورج ہے جو اس چیز سے پاک ہے یعنی گرہن سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا توجہ کرنا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن کی تعریف آؤ میں آپ کو جبرائیل کی زبان بھی سناتا ہوں۔ ذرا توجہ کرنا، آخری بات کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کہا میں تمام مشارق و مغارب پھرا۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ میں مشارق بھی گھما، مشرق کی تمام چیزوں کو ڈھونڈا اور مغرب میں ڈھونڈا، لیکن میں نے حضور سرور کائنات حضرت محمد سے افضل کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ ایسا حسین جمی میں آدم صفی اللہ کے مجلس میں گیا، وہاں بھی محمد جیسا حسین نہ پایا۔ میں نو نجی اللہ کے مجلس میں بھی گیا، وہاں بھی محمد جیسا حسن کبھی نہیں پایا۔ ابراہیم خلیل اللہ کے مجلس میں بھی گیا، وہاں بھی کوئی حسین محمد جیسا نہ پایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مجلس میں بھی گیا، وہاں بھی محمد جیسا حسن نہ پایا۔ میں 1.25 لاکھ نبیوں کے مجلس میں بھی گیا، وہاں بھی کوئی محمد جیسا حسین مجھے نہ ملا۔ مشرق میں گیا، مشرق میں بھی مجھے کہ محمد جیسا حسین نبی ملا۔ یہاں کہ میں ساری دنیا کی کونے کونے میں گھوما، محمد جیسا حسن کہیں بھی مجھے نہیں ملا۔
اللہ اکبر کبیرہ. ذرا توجہ کرنا. ایک دفعہ معراج کی رات جبرائیل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو جبرائیل سے میرے محبوب نے گفتگو کی. اس گفتگو کو شاعر نے اپنے شعر میں بیان کیا. معراج میں جبرائیل سے تھے پوچھتے شاہ امم، تو نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم. کہنے لگے روح امی محجبی حق کی قسم، افاقہا گرویدم مہر بتا ورزیدم. بس یار خوبات دیدم لیکن تو چیز دیگری. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زندگی باقی، ملاقات باقی. زندگی رہی تو انشاءاللہ آگے اپنے اس بیان کو جاری و ساری رکھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن ان بیانات کو، ان پروگرامات کو اللہ کریم ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرمائے، اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.